اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، بعض علاقوں اور بعض ملکوں میں سردی زوروں پر ہے، لوگ سردیوں سے پریشان ہیں، خاص طور پر مزدور طبقہ، غریب طبقہ، یہ کچھ زیادہ ہی اس سے پریشان ہوا ہے اور پریشان نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کہا کرتے تھے کہ سردی میرا دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سردی میں جسے سردی سے بچنے کا جس کے پاس سامان نہ ہو، اس کے لیے سردی میں عبادت کا بجا لانا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ ہم اور آپ عام طور پر دیکھتے ہوں کہ بہت سے کمزور ایمان لوگ جو روز آنا تو فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اگر کسی دن انہیں غسل کی حاجت ہو گئی تو سردی سے بچنے کے لیے غسل نہیں کرتے اور فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اس طریقے سے آپ اگر ان علاقوں کے بارے میں سوچیں جہاں سردی زوروں پر ہے، سردی بڑی تیز ہوتی ہے، تو اس طرف تو لوگ عبادات کے اندر اور ہی کوتاہ ہوں گے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ سردی میرا دشمن ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی خواہ یہاں پر موجود ہیں یا یہاں پر موجود نہیں ہیں، بہت سے لوگ سردی یا موسموں کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں، کچھ لوگ ایسے اپنے عمل سے
ایسا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ موسم ان کے لیے بہتر نہیں ہے یا انہیں محبوب نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کے سامنے جو اصل بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ موسم بنایا ہے، اور ہر موسم کے اندر جہاں ہمارے لیے کچھ ضرر اور نقصان کے پہلو ہیں، وہیں ہمارے لیے اس میں خیر کے بھی پہلو ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں اور آپ کو ہر جگہ خیر کا پہلو دیکھنا چاہیے کہ اس میں خیر کا پہلو ہمارے لیے کیا ہے، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ صورتحال جو ہمارے لیے پیش آئی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، یہ چیز ہمارے لیے شر نہیں ہے۔ کم سے کم یہ تو ہوگا کہ اگر اس سے ہمیں کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت لاحق ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے کم سے کم ہمارے گناہ تو معاف فرمائے گا۔ میں ابھی آج ہی کل ایک مشہور تابعی ہیں جن کے ایک بڑے قصے کی طرف کل ہم نے مختصر اشارہ کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن زید ابو قلابہ الجرمی رحمہ اللہ، ان کی سیرت میں سیر اعلام النبلاء میں پڑھ رہا تھا تو ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو عبید اللہ ابن زیاد کا سپہ سالار تھا، یہ بتا رہا ہوں کہ مومن پر جو حالت بھی پیش آئیں اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے لیے خیر ہے، ہم اگرچہ بظاہر اس کے اندر شر کا پہلو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے اندر بظاہر شر کا پہلو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک سپہ سالار عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد جس کے ہاتھوں یا جس کی فوج کے ہاتھوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں ایک شخص تھا، اچانک گرا اور اس کا ایک پیر ٹوٹ گیا، گرا اور اس کا پیر ٹوٹ گیا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ رحمہ اللہ اس کی عیادت کے لیے آئے اور کہا کہ خیر انشاءاللہ تمہارے لیے یہ خیر ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت میرے پیر ٹوٹ گئے، آپ کو بھی اس میں خیر نظر آ رہا ہے؟ میرے پیر ٹوٹ گئے، میں لنگڑا ہو گیا، بستر پر پڑا ہوں، پیشاب پیخانے سے کا محتاج، کوئی ہماری مدد کرے، اور آپ کو اس میں خیر کا پہلو نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد اس کے پاس یہ پیغام بھیجتا ہے کہ ہتھیار سنبھالو، تیاری کرو، اور تمہیں ایک مہم پر بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میرا پیر ٹوٹا ہوا، میں کس مہم پر جانے کے لائق ہوں؟ ابھی اس واقعے کے 3 یا 4 دن گزرے تھے کہ خبر آتی ہے کہ جس فوج کو عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا تھا اور جس فوج کا کمانڈر اس شخص کو بنانے والے تھے، اس فوج نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ جب اسے یہ خبر ملتی ہے تو کہتی کہ سچ کہا تھا حضرت ابو قلابہ جرمی نے کہ یہ پیر کا ٹوٹنا تمہارے لیے خیر ہے، ورنہ میں اس فوج میں شریک ہوتا، ان لوگوں میں شریک ہوتا، ان کی قیادت کرتا جو حضرت حسین کو شہید کر رہے تھے۔ تو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دیتا ہمارے اور آپ کے سامنے، تاکہ ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اس مقرر کی ہوئی تقدیر پر ہمارا اور آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے کہ یہ یقیناً جو صورتحال ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اگر ہم جانیں یا ہم اسے نہ جانیں۔ تو اسی لیے ساتھیوں، علماء عقیدہ، علماء اہل سنت والجماعت اپنی عقیدے کی کتابوں میں، بلکہ اگر آپ کتاب التوحید اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی فطری اور کائناتی جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہوا ہے، کبھی ایسی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کہ ایسی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کہ انسان کا وجود کانپ جاتا ہے اور اسے کہیں پناہ لینے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ جس سے انسان کو سخت تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوا کو برا نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے. البتہ تمہیں کہنا کیا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ اس ہوا کے اندر اگر کوئی شر کا پہلو ہے تو ہمیں اس شر سے محفوظ رکھ، اور اگر خیر کا پہلو ہے تو ہمیں وہ خیر عطا کر. جیسے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما ارسلت وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہی وأعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہی. یہ دعا جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ کے اندر ہے کہ ہمیں اور آپ کو سکھایا گیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہر ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو ہمیں شریعت نے کیا احکام دیے اسے اپنانا چاہیے، بجائے کہ اسے برا بھلا کہیں، تکلیف اور بے صبری کا مظاہرہ کریں. اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. کیا کسی انسان کی یہ بساط، یہ مجال ہے کہ اللہ کو تکلیف دے؟ نہیں. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. وہ کیسے؟ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ وقت کو برا بھلا کہتا ہے، کہتے ہیں بڑا برا زمانہ ہے. زمانہ برا نہیں ہے ساتھیوں، دن رات وہی ہے کہ بدل گئے ہیں دن رات. سورج کا نکلنا ویسا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. آخر زمانے کو بنایا کس نے ہے؟ زمانے کو الٹ پھیر کون کرتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ. تو اگر آپ نے زمانے کو برا بھلا کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بھلا، مجھے تکلیف دیتا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ جتنی بھی فطری چیزیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کی چیزیں ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیماریوں کو بھی برا بھلا کہنے سے منع فرمایا. اسی لیے ساتھیوں بہنیں بار بار اپنی تقریروں میں اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بیماری بڑی گندی ہے، بڑی بری ہے. بیماری کس کی پیدا کی ہوئی شے؟ اللہ. بیماری کے اندر مسلمان کے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک بخار کو لے لیجیے آپ، ہلکی سی بیماری ہے لیکن اس میں مسلمان کے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابیہ ہیں ام سائب یا ام المسیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے اور بخار ان کو اتنا تیز تھا کہ بخار سے کانپ رہی تھی. آپ نے فرمایا ام صاحب یہ کیا کانپ رہی ہو تم بخار سے؟ کہتی ہیں کہ مجھے سخت بخار ہے. لا بارک اللہ فی، اللہ تعالیٰ اس کو برکت نہ دے اس میں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسے برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ یہ بخار انسانوں کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسا کہ آگ میں لوہے کو پگھال کر کے اس کے خرابیاں اور اس کے گندگی کو دور کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی بخار انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو عرض کرنے میں کسی بھی آپ یہ کہیے بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ نہ کہیے بڑی بری اور بڑی گندی بیماری ہے. کوئی برا نہیں قدرت کے کار کھانے میں. اللہ کے کارخانے میں کوئی چیز اگر برائی پیدا ہوتی ہے تو ہمارے اور آپ کے عمل کے لحاظ سے اس میں برائی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہماری سمجھ کے لحاظ سے، ہمارے اپنے کرتوت اور کارناموں کے لحاظ سے برائی پیدا ہوتی ہے، ورنہ سے برائی نہیں رہتی. ایک بچہ ہے، ایک چھری لیے ہوئے ہے، آپ اس سے چھری کو چھینتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، بلکہ اگر نہ چھینیں ماریں گے بھی آپ اس کو، وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ خیر کر رہے ہیں. تو وہ بچہ جتنی اپنی مصلحت کو اللہ تعالیٰ آپ کے مقابلے میں نہیں جانتا، اس سے کہیں زیادہ آپ جاہل ہیں اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے علم کے مقابلے میں. جو مصلحت ہے آپ کی اس کے اندر ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سردی کو برا بھلا اگر طبیعت کے لحاظ سے ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ ہماری اپنی طبیعت. اور یہ بھی سوچیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو سردی کو، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟
تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور آپ کے دونوں کے مزاج میں کسی کے اندر کچھ گڑبڑی ہے، جس کی وجہ سے ایک اسی کو اچھا سمجھ رہا ہے اور ایک اسی کو۔ اللہ تعالیٰ کی پیدائش اور تخلیق کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی خرابی، کوئی برائی نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ساتھیوں، میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آخر سردی کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ سردی کی کیا ہے؟ سردی کیوں آتی ہے؟ اب آپ کہیں گے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، ہے نا؟ اور صحیح ہے، نومبر، دسمبر، جنوری کا مہینہ آیا اور سردی ہے کہ نہیں؟ سورج اور چاند کی جو یا زمین کی جو گردش سورج کے ارد گرد ہے، اس کی وجہ سے، یہ ایک ظاہری اسباب ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ ظاہری اسباب ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل سبب اس کا کیا ہے؟ اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ آپ ایک غبارہ اڑائیں، غبارہ اڑائیں اور اسے ہوا کے حوالے کر دیں، وہ ہوا لے جا کر کے اسے کہیں پر گرا دے، تو اصل اس غبارے کو پھینکنے والی ہوا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ظاہر میں آ رہا ہے، لیکن اس غبارے کو کسی نے پھلایا اور چھوڑا کسی اور نے ہے کہ نہیں؟ تو یہ ظاہری اسباب ہیں، لیکن اصل سبب کیا ہے سردی کا اور گرمی کا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا تو جہنم کی گرمی خود اس سے نہیں برداشت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھے۔ یعنی اس قدر اس میں دہک پیدا ہوئی، اس قدر وہ بھڑکی کہ خود اس کی گرمی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، اب یہ گرمی خود میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو 2 سانس لے لیا کر، 2 سانس لے لیا کر۔ ایک سانس جب جیسے باہر آئی تو اس کی وجہ سے گویا زمین میں گرمی پیدا ہو گئی، ہے نا، پوری زمین۔ اور اگر اسی کو اندر کی طرف کھینچا تو کیا ہے؟ وہ زمین میں سردی آ گئی۔ اصل وجہ یہ ہے ساتھیوں گرمی اور سردی کی، جو دنیا کا کوئی سائنسداں ابھی تک اس نتیجے پر پہنچا، اس حقیقت تک پہنچ نہیں سکا ہے۔ لیکن نہیں پہنچ سکا تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں۔ بہت سی چیزیں ہیں آج سے 15، 20، 25، 50 سال پہلے سائنسداں اس کا انکار کرتے رہے ہیں اور آج اس کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر آج سے مشکل سے 15-20 سال پہلے کوئی سائنسداں اور کوئی فلسفی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ سورج چلتے چلتے کبھی رک بھی جاتا ہے، جبکہ صحیح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل کھلا ہوا فرمان اور واضح فرمان ہے کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو دوبارہ نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوبارہ نکلنے کی اجازت چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ طلوع ہوں کہ نہیں طلوع ہوں۔ لیکن کیا کہتے ہیں، سورج کو ہم دیکھتے ہیں کہ برابر ایک کیا ہے، سرکولر اس کا ایک بنا ہے، حرکت میں رہے۔ آج یہاں شام ہے تو دوسری جگہ پر صبح ہو رہی ہے، دوسری جگہ دوپہر، یہاں رات، یعنی اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہی نہیں کہ سورج کہیں رکا ہوا، آپ کیسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ حدیث غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر کتنے پختہ ہیں، کتنا یقین ہمارا اس کے اوپر ہے۔ میں اللہ چھوٹا علم والا آدمی ہوں، لیکن ہمیشہ ایسے موقع پر لوگوں سے کہتا رہا کہ اے لوگوں ذرا سوچو، آخر سورج کو جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار اس کو جاری کیا تھا چلنا، تو اس کا کوئی نقطہ انطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نقطے پر دوبارہ پہنچ جانا یہ کہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ طلوع کی اجازت لے رہا ہے؟ وہ ساتھیوں ابھی چند سال پہلے نیٹ کے اوپر یہ خبر آئی، سائنسدانوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ 24 گھنٹے میں سورج ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سیکنڈ سے بھی بہت معمولی مدت کے لیے
سیکنڈ سے بھی بڑی معمولی مدت کے لیے 24 گھنٹے میں ایک بار کچھ ٹھہرتا ضرور ہے. تو آیا وہی ٹھہرنا اللہ تعالیٰ سے دوبارہ طلوع کی اجازت لینا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ سائنسداں لوگ اس کو ماننے لگے ہیں، اور جاننا چاہیے ساتھیوں، اس پر ایمان رہنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث بھی کس کی طرف سے ہے، اور عقل اور علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دونوں میں کہیں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے. اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے تو ہمارے اور آپ کی سمجھ میں اور اس کے تدبیر، اس کا مطلب ہماری سمجھ کہیں ضرور غلطی کر رہی ہے، یا تو علم کے سمجھنے میں غلطی کر رہی ہے یا قرآن و حدیث کے سمجھنے میں غلطی کر رہی ہے. تو خیر عرض کر رہا تھا میں بات یہ کہ آخر ہمیں اور آپ کو یہ بطور حیثیت مسلمان کی یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ سورج، یہ سردی اور گرمی، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ جہنم کے دو سانس کی وجہ سے ہے. کہ سانس جب گرمی میں لیتی ہے تو سخت گرمی، اور سردی میں تو سخت سردی. جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جو سخت گرمی تم پاتے ہو اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو اس کی وجہ یہی ہے. اسی لیے آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ جب سخت گرمی کا موسم رہے تو نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھنا چاہیے. ہے بس ہے کہ سخت گرمی کے موسم میں نماز کو تھوڑا سا کیوں؟ آپ نے فَإِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جہنم، اس لیے کہ گرمی کیا ہے؟ جہنم کی لو اور لپک کی وجہ سے ہے. تو اصل وجہ یہ ہے. اب ہمیں آ کر کے یہاں پر یہ دیکھنا ہے اختصار کے ساتھ ساتھیوں کہ آیا یہ سردی جس سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنا مزدور طبقہ ہے بیچارہ اس کا کام ٹھپ پڑ جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو گرمی میں 100 ریال 200 ریال کا کام کرتے ہیں، آج کل ان کی آمدنی کم ہو جاتی سخت سردی کی وجہ سے، باہر کام نہیں ہو پاتا. اور یہاں تو سردی میں بارش ہوتی اور بھی کام ٹھپ پڑ جایا کرتا ہے. تو اس پہلو کے بجائے ہمیں اور آپ کو کیا سوچنا چاہیے کہ آخر سردی کے موسم میں خیر کا کیا پہلو ہمارے لیے؟ اس لیے کہ سردی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ بری نہیں. ہمیں کیا اس سے سبق اور کیا فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ان میں سے چند چیزوں کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلاتا ہوں، اور یہ امید رکھ کر کے کہ ساتھیوں ہم عمل کریں. ہمارا آج زیادہ تر لوگوں کے علم میں کمی کم ہے. کمی کس میں زیادہ ہے؟ عمل میں زیادہ ہے. آج کون نہیں جانتا کہ نفل روزہ رکھنا بڑے ثواب کا کام ہے؟ بھائی سچ بولنا بڑی اچھی چیز ہے، کون نہیں جانتا؟ امانت داری سے کام لینا بڑی اچھی، کون نہیں جانتا؟ لیکن عمل کا معاملہ آتا ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. جانتا تو ہوں بڑا فائدہ ہے، لیکن تو بڑی کمی اس بارے میں ہے کہ ہم عمل کے اندر کوتاہ ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سردی کے موسم میں ہمارے لیے خیر کا پہلو کیا ہے. پہلی چیز ساتھیوں، سردی کا موسم روزہ، نفلی روزہ رکھنے کے لیے بہترین موسم. اور جانتے ہیں کہ روزے کا ثواب جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، جس قدر عظیم رکھا ہے، کہ آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے تمام اعمال کا ثواب ہم نے اس کے لیے بیان کر دیا ہے سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے ہے اور وہ اس کا حساب، گویا کہ روزے دار کو ان کا ثواب بغیر حساب کے ملنے والا ہے. بات صحیح نہیں؟ بار بار سنتے آئے نا. بلکہ اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھ لے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائے، فرق یہی کہ مقبول ہو جائے، ایک دن کا روزہ، تو اس کو کتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے، کتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے. سوچیں آپ لوگ. صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک دن کا روزہ رکھ لے اور وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے، تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی دوری کر دی جاتی ہے جتنی دور انسان 70 سال میں پہنچ سکتا ہے. ذرا سوچیں آپ، صرف ایک دن کا روزہ ہے، اتنے بڑے اجر کا کام ہے. اسی لیے میں اس حدیث کو پڑھا تو مجھے ہنسی بھی آئی
اور یہ سوچا کہ ہم بہت سے لوگ جو کچھ ایسے کام جو بڑے ثواب اور بڑے اجر کے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، ہجرت کرنا، بڑے ثواب کے کام ہیں، وہ کسی وجہ سے نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا کتنا عظیم کام، نہیں کر پاتے. وہ لوگ ان حدیثوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں. سنن ترمذی اور مسند احمد میں ان کی شاید روایت ہے، یا صحیح ابن خزیمہ میں ان کی روایت ہے، سنن نسائی کے اندر ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد پر بھیجے. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے. آپ نے کہا اے اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے ساتھ واپس لے آ اور مال غنیمت سے نواز. سوال کیا کر رہے ہیں کہ مجھے شہادت ملنی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا دے رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے ساتھ واپس لے آ اور مال غنیمت لے کر کے آئے. کہا دوبارہ آپ نے بھیجا ایک مہم پر. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے. اللہ کے رسول نے پھر یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے صحیح سالم واپس لے آ اور مال غنیمت سے نواز دے. تیسری بار پھر مہم پر جانے لگے اور یہی سوال کیا. آپ نے پھر یہی ان کے لیے دعا دی. تو اس کا مطلب سمجھ گئے کہ شاید اب میری قسمت میں شہادت نہیں ہے. لہذا سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرنی بعمل یدخلنی اللہ بہ الجنہ. اے اللہ کے رسول مجھے کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم دیجیے. شہادت سے تو اب مایوس ہو گیا، شہادت ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ 3 بار آپ سے سوال کیا اور آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ اسے صحیح سلامت واپس لے آ. تو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس کے اوپر میں عمل کر لوں تو میں جنت میں پہنچ جاؤں. آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ. تو کثرت سے روزہ رکھ، اس لیے کہ روزے کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا. تو کثرت سے روزہ رکھ، اس لیے روزے کا مقابلہ. ساتھیوں روزہ بڑے ثواب کا کام ہے، اسی لیے میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ساتھیوں کم سے کم اپنی یہ عادت بنا لیں کہ کم سے کم مہینے میں 3 روزہ ضرور رکھیں. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ سے نہیں ہو پاتا، میرا کام بڑا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے گرمی اور سردی کے مہینے میں 1 مہینہ رمضان کا روزہ لگاتار رکھ کر کے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں. کوئی نہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ وہ ثابت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے. وہ تو مہینے کے نا 3 روزہ، ہر 10 دن میں 1 روزہ نہیں رکھ سکتا انسان؟ رکھ سکتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو پورے مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب دے ہے کہ نہیں؟ ایک نیکی کتنے برابر ہے؟ 10 کے برابر ہے. تو 3 دن روزہ رکھے تو آپ کو کتنے دنوں کا ثواب ملے گا؟ جی 10 دنوں کا. تو کم سے کم ہمیں اور آپ کو یہ اہتمام کرنا چاہیے. وہی میں کہتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ کمی نہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے، کمی یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. یہی فرق ہم میں اور صحابہ کرام میں ہے. صحابہ کرام پوچھتے تھے عمل کرنے کے لیے، اور ہم تقریر سنتے ہیں تفریح تباہ کے لیے. بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں مولوی صاحب، چلو ان کی تقریر سن کر کے آئیں. یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے جس مولوی کی تقریر زیادہ کہ نہیں صحیح، اس کی تقریر سننے لوگ کم آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عمل کے لیے نہیں سنتے، ہم صرف عیاشی کے لیے، یہ ذہن کی عیاشی، اپنے کان کی عیاشی ہے، ہم اس کے لیے سنتے ہیں تقریریں. اگر ہم عمل کے لیے سنتے تو ہم یہ نہ دیکھتے کہ ہاں بھائی کون مولوی خوب گا گا کر کے تقریریں اور جھاڑ دے کے دیتا ہے، لوگوں کا بخیا ادھیڑ دیتا ہے دوسرے مذہب فرقے اور جماعت والوں کی، اور کون سیدھی سادھی باتیں بتا کر کے چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارا مقصد عمل ہوتا تو عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس کے اوپر میں عمل کر لوں تو میں جنت. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے آپ لوگ؟ جی کوئی ہے جو نہیں جنت چاہے گا؟ جی لیکن جنت تمناؤں سے نہیں ملتی. جنت تمناؤں سے کس سے ملے گی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ.
اللہ کی پونجی بڑی مہنگی ہے، اور اللہ کی پونجی کیا ہے؟ جنت ہے، جسے تمہیں خریدنا ہے، تمہیں سودا کرنا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان کا، ان کے مال کا سودا کر لیا ہے۔ کیوں؟ انہیں جنت اللہ تعالیٰ نے۔ تو جنت صرف تمناؤں سے ملنے والی نہیں ہے، جنت کس سے ملے گی؟ عمل سے۔ تو حضرت ابو امامہ نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اس کے اوپر عمل کروں تو میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا کثرت سے روزہ رکھو۔ ایک بار یہی سوال کیا، دوسری بار یہی سوال کیا، تیسری بار آپ بار بار کہتے رہے اللہ کے بندے کثرت سے روزہ رکھو، روزے کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا۔ جس کا نتیجہ کیا تھا ساتھیوں؟ معاذ ابن جبل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ برابر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کسی دن دوپہر میں ان کے یہاں دھواں دکھائی دیا تو لوگ سمجھتے تھے آج ان کے یہاں کوئی مہمان ضرور آیا ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، ورنہ یہ روزہ رکھے ہوتے۔ ساتھیوں، اتنی عظیم چیز ہے، اگر ہم مان لیں، اور صحیح بھی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر روڈ پر کام کرنے والے، میدان میں بلڈنگ لائن کام کرنے والے، ان کے لیے اگر یہ چاہیں تو رمضان، یہ سردی کا موسم بڑا ہی مناسب ہے۔ دن چھوٹا ہوتا ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا تعلیم دی؟ سنن ترمذی کے اندر حضرت عامر ابن مسعود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، ایسی غنیمت جو مفت آنے والی ہے۔ غنیمت کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ جی غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جو کافروں سے لڑائی میں چھینا جائے وہ غنیمت ہوا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس میں جان پر کھیلنا پڑتا ہے کہ ہمیں دشمن ہمارا قتل نہ کر دے، ہے صحیح بات نہیں ہے؟ آپ نے کہا غنیمت الباردہ، ایسی غنیمت جو مفت، بغیر تکلیف کے، بغیر پریشانی کے ہاتھ آنے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ روزہ۔ وہ کیا چیز ہے ساتھیوں؟ روزہ۔ تو یہ موسم ہمارے اور آپ کے لیے بہت بہترین موسم اس ناحیے سے ہے کہ اگرچہ کام ہمارا کم چلتا ہے، ہمیں کام کم آ رہا ہے، دن چھوٹا ہے، تو اس مبارک مہینے میں ہم کیا کریں؟ تھوڑے سے روزے رکھیں۔ ہر مہینے 3، 4، 5، 6، خاص طور پر انسان اہتمام کر لے کس کا روزہ؟ خاص طور پر یوم الاثنین اور جی کس دن کا؟ خمیس کا، یوم الخمیس کا، یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ۔ یہ 2 روزے رکھیں جن 2 دنوں میں بندوں کے نامہ عمل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز یا پہلا فائدہ ہمیں اور آپ کو سردی کے موسم سے کیا حاصل کرنا چاہیے ساتھیوں؟ یہ ہے کہ ہمیں کثرت سے روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا فائدہ، لیکن ظاہر بات ہے عمل کرنا پڑے گا، صرف تمناؤں سے کام نہیں چلے گا، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بتائیے آج کل عشاء کی نماز کئے بجے ہوتی ہے؟ جی 7:15، 7:30، کبھی تو 7 بجے پڑھتے رہے ہوں گے، ہے نا؟ کبھی تو بلکہ آپ لوگ شاید 6:45، 6:30 بجے پڑھ لیتے رہے ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انسان عشاء کے بعد آج کل 3 گھنٹہ بھی بیدار رہے، کتنا؟ 3 گھنٹہ بھی بیدار رہے، یعنی 8، 3، 11 بج گئے، اور 11 بجے سوئے اگر انسان تو 12، 1، 2، 3، 4، 5 بجے کہ 6 کتنا ہو جائے گا ساتھیوں؟ 6 گھنٹے ہو گئے۔ کتنا سوئے گا انسان؟ اکتا جائے گا انسان۔ تو اگر 5 گھنٹہ سوئے یا اور 11 بجے کے بجائے 10 بجے سو جائے، جیسا کہ سونے کا اصل وقت ہے، سو جائے تو 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، یعنی 4 بجے کیا ہے؟ وہ 6 گھنٹے سو لیا ہے پورا۔ اس کے بعد کیا کرے؟ تھوڑا سا اٹھے، نکلے باہر اپنے بستر سے، جائے استنجا کرے، استنجا کر کے وضو کر کے 2، 4 رکعت جو اس سے ہو سکے وہ پڑھ لے۔ آخر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ساتھ؟ لیکن گرمی کے موسم میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے نکلتے 9، 9:30 بج جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟
کھانا کھاتے یہ کرتے کرتے 10 ساڑھے 10 بج جاتے ہیں. آپ اگر 11 بجے سوئیں اور پھر 3 بجے فجر کی نماز ہونے والی, تو کیسے آدمی اٹھ پائے رات کو؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن سردی کے موسم میں, اسی لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے. سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے. وہ کیسے؟ دن چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے, رات لمبی ہوتی ہے تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے. اور جانتے ہیں ساتھیوں کہ تہجد کی نماز کی جو اہمیت ہے نفل نمازوں میں کسی اور نماز کی نہیں ہے. بات صحیح نہیں؟ جو اہمیت تہجد کی نماز کی ہے کسی اور نماز کی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز فرائض کے بعد کیا؟ تہجد کی نماز ہے نا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح ابن حبان میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے محل بنائے ہیں, شیش محل ہیں. ظاہر بات ہے جو آدمی بہت ڈیکور کرتا ہے اپنی دکان کے اوپر, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شیشے ہے کہ نہیں, خوبصورت لگتا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی آپ کی اس خواہشات کا لحاظ رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے شیش محل بنایا کہ اندر کی چیز باہر سے اور باہر کی چیز اندر سے نظر آتی ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کس کے لیے ہے وہ گھر کس کے لیے بنایا گیا؟ آپ نے فرمایا جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے, جو جسے پہچانتا ہے اس کو بھی نہیں پہچانتا اس کو بھی اس سے سلام کرتا ہے, اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے. ساتھیوں بڑا آسان کام ہے, آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں چاہے جس کا کام کتنا ہی مشکل ہو. اسی لیے ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالی انسان کے زیادہ عمل کو نہیں بلکہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے. میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جن کا کام محنت کا رہتا ہے, مشکل کا رہتا ہے, تہجد کے لیے ان کے لیے اٹھنا مشکل ہے, یا دیر تک وہ دکانوں پر رہتے ہیں تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے, وہ بھی اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں آسان. وہ کیسے؟ سونے سے پہلے آپ آخر استنجا کرنے جاتا ہے انسان, نہیں جاتا ہے نا, جاتا ہے نا. سونے سے پہلے آپ استنجا کرنے گئے, وضو کیا, وضو کر کے آئے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیا, اس کے بعد آپ سو گئے. فائدہ ہوا کہ اولاً تو باوضو آپ سو رہے ہیں, دوسرے اگر آپ کا کام یقیناً فعلاً مشکل کا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے اس کے بدلے ثواب جمع تہجد کا اجر دے گا. کس کا ثواب دے گا؟ تہجد, صرف 2 رکعت نماز. صحیح ابن حبان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر پر جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر پر جا رہے تھے, جب عشاء کے بعد رکے کہیں پر ٹھہرے تو کہا کہ اے لوگو یہ سفر کا معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے, آدمی بالکل تھک جاتا ہے, اب تمہارے لیے تہجد کے لیے اٹھنا تمہارے اوپر بڑا بھاری پڑے گا. ذرا یہ دیکھیں صحابہ کرام سفر میں بھی تہجد کی نماز, ذرا دیکھیں ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے. ہم سے فرائض نہیں ہوتے, وہ سفر میں بھی. تو آپ نے ان کی اس پریشانی کا لحاظ رکھا اور کہا ان ھذا السفر جہد وثقل, یہ سفر کا معاملہ بڑا مشکل اور بڑا بھاری ہے, لہذا اگر تم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کے وتر کے بعد 2 رکعت پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تہجد کا ثواب دے گا. ساتھیو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے چھپڑ پھاڑ کر کے دیتا ہے, لیکن کوئی لینے والا تو ہو نا. ہمیں لینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے لیں. اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کسی طریقے سے دینے ہمیں اور آپ کو دینے کے لیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو, یہ سردی کا موسم کے اندر جو ایک خیر کا پہلو ہے, ایک خیر کا پہلو یہ ہے کہ اگر انسان چاہ لے, حقیقت کا اگر وہ دل دادا ہے تو وہ اس مہینے میں تہجد کی نماز پڑھ کر کے اپنے لیے نیکیاں جمع کر سکتا ہے. تیسری چیز جو اس مبارک اس موسم میں ہمارے اور آپ کے لیے خیر کا پہلو ہے وہ صبر ہے. صبر کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ کل بھی ہم نے یہ سوال کیا تھا, جی صبر کس کو کہتے ہیں؟
صبر کے معنی ہوتا ہے رکنے، برداشت کرنے اور جم جانے کے. یہ ہے صبر کا معنی. صبر کا معنی کیا ہے؟ جم جانا، برداشت کرنا اور رکنے کے، یہ معنی ہے صبر کا. اور صبر ہمارے اور آپ کے ایمان کا ایک حصہ ہے. صبر ہماری اور کامیابی کی جو چیزیں ضمانت ہیں ان میں ایک چیز کیا ہے؟ صبر بھی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، مگر 4 کام جو کر لے وہ کیا ہے گھاٹے میں؟ ان میں ایک چیز صبر بھی ہے نا، ہے کہ نہیں صبر؟ وتواصوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر. لیکن ساتھیو اصل میں صبر ہے کیا؟ ہم صبر کے ایک بڑے مختصر مفہوم پر توجہ دیتے ہیں اور اسی کے فضائل بیان کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، یعنی مثال طور پر غریب ہے، اپنی غربت کے اوپر انسان صبر کرے. وہ بیمار ہو گیا، اس بیماری پر اپنے صبر کرے. اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی، تکلیف پر صبر کرے. بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر صبر کرے. والد کا انتقال ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ لیکن صبر کا یہ ایک مفہوم ہے. صبر کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت کرے تو اس عبادت پر جو تکلیف پہنچے اس پر بھی صبر کرے. انسان اگر روزہ رکھتا ہے، تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچتی؟ ہے کہ نہیں؟ نماز کے لیے آج کل سردی میں آ رہا ہے، راستے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تکلیف پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ ہے نا؟ اس پر بھی صبر، یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے. اور سچ پوچھئے تو سورہ عصر میں جس صبر کی طرف اشارہ ہے، اصل صبر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تکلیف پر انسان کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر جو تکلیف پہنچے اس کے اوپر انسان صبر. انسان مسجد کے اندر آیا، جی نہیں کہتا بیٹھنے کا، لیکن یہ سوچ لے کہ مسجد میں بیٹھنا بڑے ثواب کا کام ہے، صبر کرے اور بیٹھا رہے. یہ بھی ایک صبر ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صبر 3 قسم کا ہے اور تینوں قسم کے صبر کا مطالبہ ایک مسلمان سے ہے. پہلا صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر پر صبر کرنا. یعنی اللہ نے اگر میری قسمت میں غربت لکھ دی ہے تو اس کے اوپر صبر کریں. اللہ نے میری قسمت میں بیماری لکھ دی ہے تو اس کے اوپر صبر کریں. یہ نہیں کہ جا کر کے ہم خودکشی کر لیں، یہ نہیں کہ غربت ہے تو جا کر چوری کرنا شروع کر دیں، غربت ہے تو نہیں کہ ہم ناجائز دھندا کرنا شروع کر دیں. نہیں، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھا ہے ہم سمجھے کہ وہ میرے لیے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر. دوسرا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ کام نہ کر کے ہم صبر کریں. ہے نا؟ راستے میں جا رہے ہیں، ایک اللہ میاں ہدایت دے، کوئی بے پردہ عورت اور خوبصورت سی ہے، آدھا کپڑا پہنے ہیں، آدھا کو اپنے گھر پہ چھوڑ کر کے آئی ہے اور گزر رہی ہے. تو جوانوں کا جی کہتا ہے نا دیکھنے کہ نہیں کہتا ہے؟ جی کہتا ہے نا جی. انسان صبر کرے کہ نہیں، ہم نہیں دیکھتے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رب نے اس کا دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں قرار دیا. تو اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے، روزہ ہیں، سخت پیاس لگی، ٹھنڈا پانی ملا، پانی پینے کا جی کہہ رہا ہے، لیکن کیا کریں؟ ایک عورت نے ایک بار بیان کیا، آج سے تقریباً 30 سال پہلے، ہمارے رشتہ دار کی گرمی کا موسم تھا. ظاہر بات ہم لوگ دیہاتی آدمی ہیں، ہم دیہاتی آدمی ہیں، وہاں تو پنکھا بھی نہیں نصیب ہوتا کسی کو. پنکھا جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جھلنے والا پنکھا، یہ پنکھا کہاں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاتھ کی مسجدوں میں نہیں رہتا. اور وہ بھی ساتھیوں بسا اوقات کھیتوں میں کام بھی کرنا پڑتا ہے روزہ رکھ کر کے، ہے کہ نہیں؟ نہیں تو بغیر اس کے کام نہیں چلنے والا ہے. وہ کہتی ہے کہ گئی دوپہر کے بعد کنویں سے پانی لیا، اور ظاہر بات گرمی کے موسم میں اگر تھوڑا سا ہلا کر کے نکلے تو کنویں کا پانی بہت ہی مناسب ٹھنڈا رہتا ہے پینے کے لیے، بہت مناسب، بڑا لذیذ ہوتا ہے. کہا لے کر کے آئی. راستے میں جب دیوال کے پاس پہنچی تو جی کہا کہ پانی پی لو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے ہم کو. بولا ہر انسان کے اوپر یہ چیز پیش آ سکتی ہے. جی کہا کہ پانی پی لوں، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ میں روزے سے ہوں. پھر تھوڑی دیر کے لیے رکی، اس قدر پیاس لگی تھی، ٹھنڈا پانی دے کر کے جی کہا کہ تھوڑا سا پانی پی لوں، لیکن پھر سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہی سوچتے سوچتے اپنے گھر پہنچ گئی اور پانی نہیں پیا. یہ چیز ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے اس چیز سے رک کر کے انسان صبر کرے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس چیز کے کرنے میں اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کے اوپر انسان صبر کرے۔ اور جانتے ہیں سردی کے موسم میں یہ صبر ہے، خاص طور پر اگر غریب آدمی ہے، جاڑے سے پریشان ہے، اسے لکڑی جلانے کے لیے چاہیے کہ خاص طور پر جو دیہات وغیرہ کے رہنے والے ہیں لوگ، لیکن اپنے پاس لکڑی نہیں، کہا کہ لکڑی چوری کر کے لے آئے۔ بہت لوگ لے کر کے آتے ہیں نا، چوری کر کے لے کر، نہیں، اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے میں چوری کر کے لکڑی نہیں جلاؤں گا، ہے کہ نہیں سر؟ اسی طریقے سے وضو کے لیے، نماز کے لیے جب انسان کو باہر نکلنا پڑتا ہے، وضو چاہے جتنا گرم پانی ہو ساتھی ہو، لیکن وضو کرنے کا جی نہیں کہتا، نہانے کا جی نہیں کہتا، تو انسان لیکن چونکہ نماز پڑھنا ہے اس لیے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے اس لیے نہانا، یہ صبر کرے انسان تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر دے رہا ہے۔ ساتھیو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دے گا۔ سنن ترمذی میں ایک روایت ہے، اللہ بعض روایتوں کو پڑھیے تو انسان حیرت میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کس قدر خیر چاہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن وہ لوگ جو غربت میں تھے، وہ لوگ جو کسی بیماری میں تھے، وہ لوگ جب کسی پریشانی میں تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر سے نوازنا شروع کرے گا، انہیں ثواب دینا اور اجر دینا شروع کرے گا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ عجیب مسئلہ ہے، کاش کہ اگر سردی کے موسم میں میرے جسم کے اوپر ایک کپڑا تھا تو وہ بھی نہ ہوتا تو بہتر رہتا۔ کیوں؟ اتنا زیادہ اجر ثواب ان کو ملے گا، کس کے اوپر؟ اترا جائیں گے۔ اسی لیے سنن ترمذی ہی میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام جو غریب تھے، اصحاب صفہ خاص طور پر، ان کی غربت کا ساتھیوں یہ عالم تھا کہ اپنا پورا سطر چھپانے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں رہا کرتے تھے، وہ ایک کپڑا لیتے تھے اپنے جسم سے، یہاں سے لپیٹ کر کے لے آئے اور یہاں کر کے باندھ لیا، جیسے بچوں کو پہنایا جاتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ نماز پڑھنے والی عورتوں سے کہا تھا کہ تم سجدے سے سر اٹھانے میں تھوڑا صبر اور تاخیر سے کام لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نخواستہ تم سر اٹھائے اور کسی صحابی کا کپڑا تنگ ہے تو کہیں اس کی شرمگاہ پر تمہاری نظر، یہ غربت کا عالم تھا صاحب، یہ غربت کا عالم تھا۔ اور بھوک اور پیاس سے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، زبان نہیں کھولتے تھے، بھوک اور پیاس کی تاب نہ لا کر کے وہ زمین پر گر پڑتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ اگر باہر سے صحرا نشین کوئی، بادیہ نشین کوئی بدو آتا تھا تو سمجھتا تھا یہ کوئی مجنون اور پاگل ہے، حالانکہ اسے کوئی پاگل پنی نہیں ہوتی تھی، صرف کیا تھا؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ انسان اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ انہیں کپڑا دے دے، اے اللہ تعالیٰ انہیں کھانا دے دے۔ آپ آتے تھے ان کے پاس اور کیا فرماتے تھے؟ اگر تم یہ جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا کیا مقام رکھا ہے، جنت میں تمہیں کیا مقام دیا ہے، تو تم تمنا کرو گے کہ کاش کے اور ہی فقیر ہم بن جاتے، اور ہی ہم محتاج بن جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نے جو حالت رکھی ہے اس کے اوپر انہوں نے صبر سے کام لیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں، سردی کے موسم میں یہ چیز کیا ہے؟ صبر کا بڑا ہی بہترین موقع ہے اور آپ صبر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا اس کے اوپر غور کر لیں۔ مسند احمد کے اندر، صحیح ابن حبان میں حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک بندہ، میری امت کا کوئی شخص رات کو اٹھتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، یعالج نفسہ الی الطہور، پانی ٹھنڈا ہے لیکن پانی چھونے کا جی نہیں کہتا، لیکن یعالج نفسہ، اپنے نفس کو مجبور کر رہا ہے پانی چھونے کے لیے۔
کیوں مجبور کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنی. ذرا سوچیں، جن لوگوں کو وضو سے پریشانی ہوتی ہے وہ یہ سوچیں خاص طور پر اطمینان سے وضو کرنا. خاص طور پر میرے خیال میں صبر کی بات کر رہا تھا، چلا گیا وضو ہے نا. ہاں تو کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کس طریقے سے یعالج نفسہ، اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے. لیکن جا کر کے اگر شخص وضو کر لیتا ہے، اپنے ہاتھ کو دھولتا ہے، تو اس کے اوپر شیطان نے جو ایک گرہ لگائی وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے. دوسری بار جب اپنے منہ کو دھولتا ہے تو جو دوسری گرہ لگائی وہ دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو جو گرہ لگائی ہے وہ گرہ کھل جایا کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی پردے کے آڑ سے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کی طرف دیکھو، یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو وضو کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے، آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی آپ جانتے ہیں یہ کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. صرف کیوں؟ اس لیے کہ وضو کرنے کا جی نہیں کرا، صبر کر رہا، اسے اس کو. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر کے ہنستا ہے، دو آدمیوں کی طرف دیکھ کر کے ہنستا ہے. ظاہر بات ہنستا ہے کس لیے؟ راضی ہوتا ہے تبھی تو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو تو یہ حدیث پر عمل کریں. سنیں آپ نے فرمایا ایک پہلا شخص کیا ہے، ایک شخص رات میں اٹھتا ہے، رات میں اٹھتا ہے، سردی کا موسم ہے لیکن اپنے نرم بستر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی کے پہلو میں گرم پہلو میں لیٹا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور جا کر کے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ آخر یہ اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہا ہے؟ ظاہر بات نرم بستر ہے، سردی کا موسم ہے، اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، اسے وہاں پر آرام ہے، آخر یہ تکلیف کیوں برداشت کر رہا ہے، صبر کیوں کر رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دو مقصد ہے، اس کا دو مقصد ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی رحمت سے اس کو نواز دیں اور یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے خوف سے اسے امن میں رکھیں، اپنے خوف سے اسے امن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ گواہ رہو میرے بندے نے جو کچھ امید رکھی وہ اس کی امید ہم نے پوری کر دی اور جس چیز سے خوف کیا ہم نے اس کے خوف کو دور کر دیا. تو ساتھیو سردی کے موسم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نماز کے لیے نکلنے میں پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے. ابھی پچھلے ہفتے ایک صاحب آئے اور کہے کہ مولوی صاحب میں ساری نمازیں تو اپنے مسجد میں پڑھتا ہوں لیکن فجر کے لیے نہیں جاتا. کیوں بھائی؟ ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے. یہاں تو آپ کے یہاں سردی رہی ہے نا، لیکن ہمارے علاقے میں اچھی خاصی سردی پڑتی ہے. اچھے ایماندار لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ایمان فجر کے لیے اٹھنے میں ڈگمگا جایا کرتا ہے. تو ہم نے کہا کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی میں نہیں پہنچ پاتا وہاں پر. ٹھیک ہے ٹھنڈی ہوا ضرور چلے لیکن زمہریر کی سردی اس سردی سے بہت بڑھ کر کے ہے. اگر زمہریر کی سردی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اگر جہنم کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے سردی اور گرمی کو برداشت. اور یہی ساتھیوں میرا مقصد ہے آپ کے سامنے رکھنے کا. یہ باتیں صرف تفریح طبع کے لیے میں یہ باتیں نہیں رکھ رہا ہوں. کل آپ کہیں کہ آج تک تو سردی سے متعلق ہم نے کوئی ایسی تقریر سنی ہی نہیں تھی. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم توجہ دیں اس کے اوپر. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ ہم صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اور عبادت کرتے ہوئے ہمیں جو تکلیف پہنچی اس تکلیف پر، یہ بڑا بہترین موقع ہے سردی کے موسم میں ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چوتھی چیز ہم میں کا ہر شخص ساتھیوں ایک چیز ہمیں ذرا غور کریں گے اس کے اوپر. اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات صرف نیت کے اوپر ایک ایسا کام جس پر بظاہر کوئی ثواب نہیں ملتا لیکن اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لیے عبادت بنا دیتا ہے نا. بھلا بتائیے ہم میں سے کون ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا نہیں بھیجنا چاہتا؟ کون ہے نا؟ ماں کو چھوڑ دے گا لیکن محترمہ کو نہیں چھوڑے گا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟
ان کے لیے ماں سے اپنا اختلاف بھی کر لیتا ہے. یہ ہوتا ہے نا, کون ہے جو نہیں سہتا, ہر آدمی یہ چاہتا ہے. لیکن اگر اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی حسن نیت ہو جائے تو, میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی صحیح ترغیب و ترہیب پڑھ رہا تھا, تو اس کے اندر ایک حدیث میری نظر سے گزری کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مارکیٹ میں جا رہے تھے, دیکھے ایک بڑا قیمتی بہترین سا ریشمی جوڑا بک رہا ہے. پوچھا اس کی کیا قیمت ہے, تو جو قیمت بتائی بہت بھاری انہیں محسوس ہوئی, چھوڑ کر کے چلے گئے. خلیفۃ المسلمین ہیں, امام وقت ہیں, چھوڑ کر کے چلے گئے. ایک دوسرے صاحب آئے, انہوں نے پوچھا کتنی قیمت ہے, زیادہ قیمت بتائی, چھوڑ کر کے چلے گئے. اتنے میں ایک اور صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں اس کی کتنی قیمت ہے, اتنی قیمت ہے, لو, اور دیا اور چلے گئے. مول بھا بھی نہیں کیا, اس میں کچھ کم بھی نہیں کرایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی دوبارہ ادھر سے گزرے تو دیکھے وہ آدمی جو سودا بیچ رہا تھا وہاں پر موجود نہیں ہے. پوچھا آخر اسے کس نے خریدا ہے, اسے کس نے خریدا؟ کہا فلاں صاحب نے خریدا ہے. کہا انہیں بلاؤ تو. کہا تم نے کیا کیا اسے؟ کہا اسے ہم نے فلانہ بنت فلاں کے اوپر صدقہ کر دیا ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری بیوی ہے. کہا یہ میری بیوی ہے. کہا اس پر تم نے صدقہ کر دیا ہے؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھیے ساتھیو, یہ ایمان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمل, موقع ڈھونڈتے تھے کہ آپ کی کسی بات پر عمل کر جائیں. انہوں نے بیان کیا, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کچھ اپنی بیوی کو انسان دیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدقہ شمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم صرف ہم آخر وہ کام کرتے ہیں, وہ خرچ کرتے ہیں, اس سے زیادہ کہیں خرچ کرتے ہیں. اگر اس کے ساتھ ہماری نیت اگر صحیح رہ جائے تو, ہم عبادت کی نیت کر لیں تو ہمیں اس کا ثواب ملنے والا نہیں ملنے والا. اسی طریقے سے ساتھیوں, ہم میں سے کون ہے جو وضو نہیں کرتا؟ کون ہے جو وضو نہیں کرتا؟ لیکن وضو کرتے وقت وضو کا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس پر کتنے لوگ ہیں جو توجہ دیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی اس کے اوپر توجہ دیتا. حالانکہ اگر ہم اس کے اوپر توجہ دے لیں تو ہمارا دل وہ کام کرنے میں اور لگے گا, وہ کام کرنے میں ہمارا. بھائی یہ بتائیے, واللہ ہر انسان جو یہاں پر بیٹھا ہے, میں اس کے ضمیر کو آواز دیتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ نماز میں اگر کوئی امام 10 منٹ تک کھڑا رہ جائے پہلی رکعت میں, تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پیروں میں درد نہیں پیدا ہوگا؟ جی بتائیے, درد پیدا ہو جائے کہ نہیں پیدا ہو جائے؟ لیکن اپنی دکانوں پر کتنی دیر تک کھڑے رہتے, خاص طور پر رمضان اور سیزن جب آتا ہے تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بسا اوقات 2-3 گھنٹہ کھڑے رہ جاتے ہیں لیکن درد نہیں محسوس کرتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ جی وہاں تھکن نہیں محسوس کرتے, یہاں 10 منٹ تک کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ نقد آ رہا ہے, اس کا فائدہ ہمیں نقد مل رہا ہے. اگر یہی ایمان اور یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز میں کھڑے ہونے کا کیا ثواب اور کیا اجر ہے, تو ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا سوچنے کی بات ہے کہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں 2.5 پارہ, آل عمران پڑھتے ہیں اور سورہ نساء پڑھتے ہیں, یعنی 5 پارے سے زیادہ ایک رکعت میں پڑھتے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کھڑے ہو کے دکھا دیں بڑے بہادر ہیں, لیکن جانتا ہوں دنیا کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اتنی دیر تک, اور کھڑے رہتے ہیں لوگ. رمضان میں کھڑے رہتے ہیں نہیں رہتے دکانوں پر اتنی دیر تک. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فائدہ سامنے رہا کرتا. تو انسان اگر سوچ لے کہ اس عمل میں ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے, کیا ثواب اس کا ہے, تو انسان اس کے اوپر بڑی آسانی سے عمل کر لیتا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم شریف میں, حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے, یہ نہیں جیسا چاہا دائیں بائیں پانی اپنا بہا لیا, جس طریقے سے ہمارا اور آپ کا معمول ہے کہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت آ رہا ہے تو بھاگے بھاگے آتے ہیں, جلدی سے اپنا وضو کیا اور مسجد میں آ کر کے کھڑے ہو گئے, ہے کہ نہیں؟ اور دیکھیں پہلی رکعت جا رہی ہے تو پھر ریس کورس بھی شروع ہو جاتا ہے, لوگ دوڑ بھی لگا لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اپنی نماز بھی خراب کرتے ہیں اور جو لوگ نماز پڑھیں ان کی نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں, پھٹ 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 کی آوازیں آتی رہتی ہیں, اور جب سب میں کھڑے ہوں گے تو
یعنی کچھ پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ساتھیوں اس مسجد کے اندر آنے کی اہمیت پر آپ نے توجہ نہیں دیا, آپ کا ایمان نہیں ہے. وضو اطمینان سے کرنے کا جو فائدہ ہے اس پر آپ نے توجہ نہیں دی ہے. ساتھیوں میں آپ کے دل کو آواز دے رہا ہوں, ذرا اس پر غور کریں آپ کہ کتنے لوگ ہیں جو اس میں کوتاہ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کوتاہی کرتے ہیں. لیکن ذرا سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, صرف وضو نہیں کرتا, کیا کرتا ہے؟ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر کے دھوتا ہے تاکہ ایک بال کے برابر, ایک ناخون کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہ جائے. اور وضو کر لینے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو کتنا ثواب مل رہا ہے ساتھیوں؟ بتائیے اس کا کیا ثواب ہے؟ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جا رہے ہیں. واللہ 5 منٹ بھی نہیں لگا. کتنا؟ 5 منٹ بھی نہیں لگا, آپ نے اپنے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. کیا وضو کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کو سامنے رکھا کبھی؟ اس طرف توجہ دی آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے, پھر کھڑے ہو کر کے فرض نہیں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے, اور جو نماز پڑھے اس میں کیا پڑھ رہا ہے اس کو توجہ بھی دے. تو یہ دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد اپنے ایسے ہی واپس آتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے. یہ بھی صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. 2 رکعت نماز کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ لگے گا. یعنی 10 منٹ کے اندر اگر آپ نے وضو کا صحیح اہتمام کر لیا اور 2 رکعت نماز کا اہتمام کر لیا تو اپنے تمام پچھلے گناہوں کا آپ نے معاف کروا لیا. اور یہ چیز یہی رمضان سردی کے موسم میں ہو ساتھیوں تو اس کا اجر اور ثواب اور بڑھ جایا کرتا ہے. اگر یہی سردی کے موسم میں ہو تو اس کا اجر اور ثواب اور بڑھتا ہے. مثال کے طور سے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے. صرف گناہ ہی معاف ہونے والے نہیں ہیں بلکہ جنت میں آپ کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں. وہ کیا کام ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. آپ نے بیان فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, وضو کرنے کا جی نہیں کہہ رہا ہے, کس لیے کہ پانی ٹھنڈا ہے. وضو کے لیے دیر تک رگڑ کر کے ہاتھوں کے وضو کرنے کا دی نہیں کر رہا ہے, جتنا جلدی ہو اپنا وضو کر کے بھاگ جاؤ. نہیں, اس کے باوجود اسباغ الوضوء علی المکارہ, پریشانی کے باوجود بھی بعض روایت میں صبرات کا لفظ آیا, سخت سردی کے موسم کے باوجود بھی انسان اچھی طریقے سے وضو کر لے, یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور آخری دوسری حدیث, جو یہ حدیث کے کیونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم نے آگے کے الفاظ چھوڑ دیے ہیں. دوسری حدیث جس کے اندر آپ نے بیان فرمایا ثلاث و ثلاث و ثلاث و ثلاث, کتنا ہو گیا ساتھیوں؟ 3 کام 3 کام 3 کام 3 کام. کتنا ہو گیا جی؟ 11 12 ہوا ہے. ثلاث و ثلاث و ثلاث و ثلاث, 3 کام 3 کام 3 کام 3 کام. آخر یہ 3 3 3 کیا ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات و ثلاث کفارات و ثلاث درجات. 3 کام ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں, اور 3 کام ایسے ہیں جو انسان کو نجات دینے والے ہیں. ثلاث و ثلاث و ثلاث, 3 کام ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں. 3 کام ایسے ہیں جو انسان کو نجات دینے والے ہیں. 3 کام ایسے ہیں جو گناہوں کے کفارے ہیں, اور 3 کام وہ ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کرنے والے. صرف گناتے جا رہا ہوں, اس کی تفصیل نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے. 3 کام وہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں وہ کیا ہے؟ شح مطاع,
ایسی بخالت ہو، مکھی چوسی ہو کہ انسان خرچ نہیں کرتا ہے، واجب کو بھی نہیں خرچ کر رہا ہے، اور ایسی خواہش ہو کہ جو خواہش کہتی ہے وہ انسان کر جاتا ہے۔ جب جی کہا نماز پڑھنے کے لیے تو نماز پڑھ لیا، جی کہا نماز چھوڑ دینے کے لیے نماز کو چھوڑ دیا، ہے نا۔ وَهَوَى الْمُتَّبِعُ وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر آدمی اپنی ہی رائے کے اوپر اڑا رہ جائے کہ یہی صحیح ہے۔ یہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، اور تین چیزیں نجات دینے والی کون ہیں؟ انسان غصہ ہے تو، راضی ہے تو انصاف کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے۔ یہ نہیں کہ غصہ ہوئے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا، نہیں، جتنا ہے حق اس کو اتنا ہی ہمیں دینا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ مالدار ہے تو، فقیر ہے تو، اقتصاد یعنی میانہ روی پر خرچ کرنے کو انسان نہ چھوڑے۔ یہ نہیں کہ جب پیسہ ہے تو اڑا دو، نہیں رہے گا تو دیکھا جائے، کہتے ہیں لوگ نا، ابھی ہے کھا لو، جب نہیں رہے گا تو دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں، یہ انسان کو نجات دینے والی نہیں ہے۔ اور اکیلے ہے تو اور لوگوں کے سامنے ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور جو چیزیں کفارات ہیں آپ نے بیان فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے انسان، اور سخت سردی کے موسم میں اچھی طریقے سے انسان وضو کرے۔ تو خیر، بات عرض کر رہا تھا کہ سردی کے موسم میں ہمارے لیے ایک خیر کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اچھی طریقے سے وضو کریں۔ صرف دو باتیں اختصار کے ساتھ میں کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں چاہا تھا کہ جلدی ہی، لیکن بات لمبی ہو گئی۔ صرف دو باتیں۔ ایک چیز سردی کے موسم میں خیر کا یہ پہلو یہ ہے کہ ہم آسانی سے عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے عام طور پر یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں میں ان کو آواز دے رہا ہوں کہ سردی کا موسم آتے ہی اور آنے سے پہلے پہلے آپ نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے گرم کا کپڑے کا انتظام کیا کہ نہیں انتظام کیا؟ اگر پیسہ نہیں تھا تو قرض لے کر کے گرم کپڑے خریدے، اور کوئی جانے والا ہے تو، ورنہ آج کل تو آسان ہو گیا، ڈور ٹو ڈور سروس ہے کہ نہیں، اس کے ذریعے ہے، بات ہے کہ نہیں، بھیج دیتے ہیں۔ بھیجا کہ نہیں بھیجا ہے؟ آپ کتنے لوگوں نے انتظام کیا ہوگا؟ ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، سبھی لوگ کرتے ہیں نا۔ اگر سوچ لیں کہ ہاں ہمارے پڑوس میں جو بیوہ عورت ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کے بچے بھی سردی محسوس کرتے ہیں کہ محسوس نہیں کرتے؟ سردی کے موسم میں یہ سوچ کر کے ساتھیوں یہ توجہ دیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ وہاں میرے جسم کے اوپر بھی کپڑا نہیں ہوگا۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ایک وقت آنے والا ہے کہ مجھے شدید پیاس لگی ہوگی، ایک وقت آنے والا ہے کہ میں شدید بھوکا ہوں گا۔ ایسے وقت کے لیے اس سردی کے موسم کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ تھوڑا سا کچھ خرچ کر دیں، تو یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ اگر آج ہم کپڑا غریب کو پہنا رہے ہیں، اس سردی کے موسم میں اسے ہم بچا رہے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ کہ کسی انسان کے دل کو خوش کر دیا جائے، سچ محبت۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے کپڑا پہنائے گا۔ اور آخری چیز جو اس سلسلے مجھے کہنی ہے، جو خیر کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے یہ تو سمجھ لیا نا کہ آخر سردی کی اصل وجہ کیا ہے؟ جی کیا ہے اصل وجہ؟ سردی کی اصل وجہ کیا ہے؟ جی جہنم کا سانس لینا ہے۔ تو جہاں خوب سردی لگے، ٹھنڈی ہوا چلے، تو جہنم کو یاد کر کے جہنم سے اللہ کی پناہ تو چاہ لیا کریں، ہے کہ نہیں؟ عجائب فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے؟ سخت گرمی محسوس ہو، لو چڑھ رہی ہے، تو کہیے کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھ، لا الہ الا اللہ، اللہ مجھے سردی سے۔ ساتھی کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک حدیث جس کے اوپر اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن دوسری حدیث بالکل صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سخت سردی محسوس کرتا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس سردی کو دینے والا کون ہے؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے زمہریر کی ٹھنڈک سے محفوظ رکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ زمہریر سے کہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ تجھ سے میری پناہ میں آ رہا ہے، تو گواہ رہا کہ میں اسے تجھ سے بچا لے رہا ہوں، تجھے محفوظ کر لے رہا ہوں۔ اور دوسری چیز جو حدیث ہمیں آپ کے سامنے رکھی ہے، میں چاہوں گا کہ آج کے بعد سے اس کا اہتمام کر لیں آپ لوگ، ہر آدمی اہتمام کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں
مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 3 بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا فلاں بندہ مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اسے جنتیوں میں بنا دے۔ کون سفارش کر رہی ہے؟ جنت۔ اور اگر دن بھر میں کوئی شخص 3 بار جہنم سے پناہ چاہتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا فلاں بندہ مجھ سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہے، اے اللہ تو اسے پناہ دے دے۔ تو اس سخت سردی کے موسم میں ساتھیوں ہم نے ایسے بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، ایک کپڑا اوڑھے ہوئے ہیں، سردی ہوا آ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھ اس سے اور جہنم کے زمہریر سے ہمیں بچا لے۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہ عادت بنا لے کہ روز آنا ہم اور آپ 3 بار اے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے محفوظ رکھ اور جہنم کی طرف لے جانے والے جو کام ہیں اس سے محفوظ رکھ، اے اللہ تعالیٰ مجھے جنتی بنا اور جنت میں لے جانے والے جو کام ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے دے۔ 3 بار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جب سردی محسوس ہو یہ دعا پڑھ لیا کیجیے، جب سردی محسوس ہو یہ دعا پڑھ لیا کیجیے۔ یہ چند باتیں ہیں ساتھیوں جو میں نے آپ کے سامنے سردی کے موسم سے متعلق رکھی کہ سردی کے موسم میں ہمارے اور آپ کے لیے جہاں بظاہر کچھ نقصان ہے وہیں پر بہت ہی خیر کے بھی پہلو ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خیر کے پہلو کی طرف دیکھیں، برائی کے پہلو کی طرف نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے اور جہنم کی زمہریر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے، تہجد کی نماز پڑھنے اور مصائب کے اوپر اپنی عبادات کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اگر کوئی بھائی اس مضمون کی مناسبت سے سوال کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ جی جی کوئی سوال؟ جی ہاں، وعلیکم السلام۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی بندے کو پریشانی اور مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ روزے کی حالت میں نہایا کرتے تھے۔ اسی لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ انسان گرمی کے موسم میں روزے کی وجہ سے جو گرمی لگ رہی ہے اس تپش کو کم کرنے کے لیے اگر انسان اپنے سر کے اوپر ٹھنڈا کپڑا رکھتا ہے، نہاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر اس بات پر متنبہ کر دوں، جس پانی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جو پانی پینے کے لیے رکھا ہے، اگر وہ پانی صرف پینے کے لیے پانی رکھنے والوں نے رکھا ہے تو اس کا استعمال دوسرے کام میں جائز نہیں۔ لیکن جو پانی وضو کرنے کے لیے ادھر ہے ادھر ہے یا اپنا آپ خرید کر کے لائے ہیں پانی تو اسے آپ اپنے سر کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ کہ روزے کی حالت میں نہانے کے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی